نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 46 سے لے کے 49 تک ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 46 سے 49 تک ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ دکھلا دیں ہم آپ کو بعض الذی نعدہم بعض وہ چیزیں، بعض وہ نشانیاں، نعدہم جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ عذاب آ جائے، عذاب کیوں نہیں آتا، کوئی بڑی بڑی نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم دکھلا دیں جو ہم وعدہ کرتے ہیں، عذاب لے آئیں، او نتوفینک یا آپ کو فوت کر دیں، نشانیاں دکھلانے کے بغیر ہی آپ کو فوت کر دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فَإِلَيْنَا ہماری ہی طرف، مَرْجِعُهُمْ ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ کو یہاں تو ہم وہ آیتیں دکھلا دیں جو آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی عذاب لے کے آئیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا کر دیں، یا پھر تمہاری وفات کے بعد ان کو یہ نشانیاں نظر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر قدیر ہے ہر چیز پہ، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، آپ کرتے رہیں، اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ کرے گا۔ تو اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے پہ قادر ہے، اور وہ پہلے بھی نازل کر سکتا ہے، آپ کی وفات کے بعد بھی نازل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں پوچھنا، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ نے سب سے پوچھنا ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، لیکن وہاں جو ہے قیامت والے دن پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ انصاف کر دیا جاتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو تباہ نہیں کرتے اس وقت تک جب تک اس میں ان کا میسج نہ پہنچا دیا جائے، جب تک ان میں رسول نہ پہنچا دیا جائے۔ جب رسول میسج اپنا کنوے کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، تو جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو انعام عطا کر ان کو انعام عطا کر دیا جاتا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم کے اوپر عذاب آیا ہو بغیر ان کو آگاہی کے، بغیر ان کو بتائے۔ عذاب اس وقت ہی آتا ہے جب رسول نے اپنا حق ادا کر دیا میسج دینے کا، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے، نشانیاں بھی دکھلا دی رسول نے، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے بچا لے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا، ہر انسان کو موقع دیا جاتا ہے، چاہے تو ہدایت کا راستے کا انتخاب کر لے، چاہے گمراہی کے راستے کا انتخاب کر لے۔ ہدایت کے راستے کا انتخاب کرے گا دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ گمراہی کے راستے کا انتخاب کرے گا دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ تو وہ بار بار کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ وہ وعدہ کب ہوگا، وہ وعدہ کب پورا کیا جائے گا؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ آتا کیوں نہیں؟ انسان بیسیکلی جلد باز ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق ہلوا، یہ جلد باز پیدا کیا گیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے،
جب خیر پہنچتی ہے تو اللہ کے راستے سے روکنے والا بن جاتا ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ تو انسان جلد باز ہے، جلدی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ کوئی یہ کچھ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، رب کریم نے جو ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ رزق مل کے رہے گا، اور جو رب نے ہم سے وعدے کر رکھے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے کہ جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انعام و اکرام عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، گناہوں کی بخشش عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، قیامت والے دن حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا۔ جتنے بھی رب کریم کے وعدے ہیں اللہ وہ پورے فرمائے گا، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ نبی ان کو یہ جواب دے، کیا کل کہہ دیجئے لا املک لنفسی ذرا، میں تو اپنے آپ کو نقصان کا میرے لیے بھی اختیار نہیں ہے، میں اپنے آپ کو نقصان سے خود نہیں بچا سکتا۔ تو تمہیں بتاؤں کیسے خبر کا، میں نہیں بتا سکتا۔ اس میں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک تو ان لوگوں کا رد بیان کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جان چھڑوائیں اور ان کو کہیں یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، یہ میرے اللہ کا کام ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ کر دے گا۔ دوسرا، اللہ تو غیب کو جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک قرار دے دیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ ہی سب کچھ ہیں، جس طرح آج کل ہمارے آپ لوگوں کو پتہ ہے سوسائٹی میں نعتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدنیں مانگی جا رہی ہیں، مشکل کشا کہا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو اللہ سے مانگنے والی چیزیں ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی جا رہی ہیں، تو ان کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے محمد آپ کہیے لوگوں کو اچھی طرح سے انفارم کر دیں، بتا دے کیا کہ میں اپنے آپ سے نقصان کو روکوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، ولا نفع، اور نہ فائدے کا، نہ میں اپنا فائدہ کر سکتا ہوں نہ نقصان سے بچ سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ مجھے اللہ بچاتا ہے تو بچ جاتا ہوں، نہیں بچاتا تو نہیں بچتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ بچایا، تو اللہ نے بچایا۔ جب ہجرت مدینہ کی تو کافر تو جان لینے کے لیے تلے ہوئے تھے، اللہ نے بچا لیا۔ اچھا، لیکن احد میں دندان مبارک شہید ہونے تھے، اللہ نے وہ نقصان ہونے دیا، جان بچا لی۔ زہر والا جو لقمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونا تھا، ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو، بیٹا فوت ہوا، رنجیدہ بہت ہیں، آنکھیں غمناک ہیں، دل بہت اداس ہے، پریشان ہے بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے چچا جان جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ابو لہب مسلمان ہو جائے تو ظالم جو ہے اپنے بیٹوں کو نہ کہتا کہ بیٹیوں کو طلاق دلوائے، ظالم نے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دو۔ اور آپ کا کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ، بیٹی کو طلاق اگر دے دی جائے تو کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نقصان کو نہیں روک سکے۔ بیٹی کی وفات ہو گئی، نہیں روک سکے، دو بیٹیوں کی وفات ہو گئی، نہیں روک سکے، اور کہا کہ اے عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی میں تجھے دیتا۔ تو کتنا بڑا عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹائی نہیں جا رہی بلکہ بڑھائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رتبہ کتنا ہے، اللہ کے بعد رتبہ حضور کا ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ لوگ اپنے اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے باتیں کر دیتے ہیں، جی فلاں مسلک والے شاید نبی پہ درود نہیں پڑھتے، یا فلاں مسلک والوں کو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے، یا بعض لوگ جو ہیں جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی جیسا کہتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو نہیں مانتے۔ یہ صرف جہالت کی باتیں ہیں۔
ہر مسلک جو ہے، دیکھیں میں اب مسالک کا سٹوڈنٹ ہوں، میں نے ایم فل میں تھیسس لکھا ہوا ہے اتحاد امت کے اوپر، الحمدللہ ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، اجماع ہے امت کا اس پر، امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، کس چیز کا؟ کہ حضور، اللہ کے بعد رتبہ حضور کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا واضح فرما دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہیں میں نہ اپنا فائدہ کر سکتا ہوں نہ نقصان کر سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امرہم نبیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اذا ارادوا ان یحلفوا ان یقولوا، کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں قسم اٹھانے کا کہ وہ کہیں ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، وان یقولوا ما شاء اللہ، تو وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے، ثم شئت، پھر جو آپ چاہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجعلتنی للہ ندا، لوگوں تم نے مجھے شریک بنا، دیکھیں بات سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ تم نے شریک بنا لیا، صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں۔ تو کتنی واضح آیت ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے وقت مقررہ ہے، مقرر وقت ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لحظہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جس امت کا جو وقت عذاب کا یا ان کی موت کا یا ان کو فائدہ پہنچانے کا یا عروج کا یا زوال کا، جو بھی وقت لکھا ہوا ہے وہ وقت مقررہ ہے، ایک لحظہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ بیسک عقائد کو سمجھ کر اور ان بیسک عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرقہ واریت کی جو لعنت ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ یہ جو غلط عقائد ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے عقیدے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں، علماء کا، بڑے علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لوگ اپنی دکانداری کے لیے اس کو بنا دیتے ہیں جی 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 اس میں اختلاف ہے، حالانکہ اختلاف کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔